نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک پاکستان، لبیک لبیک کشمیر، لبیک لبیک فلسطین، لبیک 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 یا اقصی، لبیک لبیک قد واحد، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر علم تصوف دا، علم لدنی دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ کافی پیٹھویں ہے پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس ہے پاک سونے رب نے فرمایا اور اسی انہوں اپنے کولوں علم لدنی عطا کیتا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا رب سونے نے، اور یہ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام دا، موسیٰ علیہ السلام دا قرآن پاک موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سونے نے ظاہری شریعت دا علم دیتا سی، حضرت خضر علیہ السلام نے باطنی علم بھی عطا فرمایا ہے سی۔ یہ بارے رب نے فرمایا کہ اسی انہوں نے اپنے کو علم عطا کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم سیکھنے دی اللہ سونے کو دعا کی تھی، رب سونے فرمایا کہ میرے بندے نے ملو خضر علیہ السلام نے، واقعہ موجود ہے۔ یہ علم جڑا ہے یہ براہ راست اللہ کو ملتا ہے، ایک قصبی علم نہیں، ظاہری علم جڑا جدا تعلق انسان دے دماغی شعور نال تے قسم نہ حاصل ہوندا مدرسیاں چ، استاداں کول، سکولاں کالجاں چ، لیکن باطنی علم دا تعلق جڑا انسان دے قلبی دماغ نال، باطنی حواس نال، ظاہری حواس نال ظاہری علم دا تعلق ہے، باطنی حواس دا باطنی علم نال تعلق ہے۔ اور یہ علم جڑا ہے یہ سچے اللہ والے کو حاصل ہوندا ہے، اور یہ باطنی علم جڑا ہے جنہوں اسلامی علم تصوف کیا جاتا ہے، قرآن پاک جنہوں علم باطنی بھی کیا گیا، علم لدنی بھی کیا گیا ہے، علم تزکیہ نفس بھی کیا گیا ہے، احادیث دے اندر انہوں علم الاحسان کیا گیا۔ اور یہ علم جڑا اللہ والے کو حاصل ہوتا ہے انہوں نے جنہاں دا باطنی تعلق اللہ رسول نال جڑیا ہوا ہے، کیونکہ جب تک انسان سچے پیر و مرشد کو جنہوں کو باطنی نعمت بے واسطہ پیران سلسلہ اللہ دے پیارے حبیب دی طرفوں انہوں کو پہنچی ہوئی ہے، انسان انہوں کو نوری کنیکشن حاصل نہیں کرتا، توحیدی محمدی نوری کنیکشن کدے بھی انسان دا شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ ٹوٹ کے باطنی روحانی نیٹ ورک نہ نہیں ہوندا۔ یہ نوری نیٹ ورک نہ رابطہ کرنے واسطے رب نے سنے اس واسطے قرآن وابتغوا الیہ الوسیلہ دسیا کہ پیر و مرشد دی بیعت کرو جا کے، پھر اصلاح ریاض کو مجاہدہ کرو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، یعنی دیسے دنیا دی مولا دی نعمت حاصل کر سکو۔ اور یہ اسلامی علم تصوف جب تک انسان حاصل نہیں کرتا کدے بھی دی مولا دی نعمت اس دنیا چ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ سنے رب نے قرآن چ دستا کہ انسان میں پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، یہ اندر جی اپنی روح پھوکی ہے صرف اسے واسطے ہے تاکہ جسم جو نکل کے روح اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ جب اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی انسان خوب ریاض کو مجاہدات مراقبات اس واقع قرب و ولایت کرتا ہے، پھر وہ جسم جو نکل کے اللہ کی بارگاہ تک پھر پیشوا دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نال، اللہ کے فضل و توفیق نال، اللہ کے عطا کردہ نور نال اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی، جیسا کہ سنی رب نے قرآن سے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، اور یہ رستہ جڑا سیدھا ہے، وَإِلَى قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا۔ اس واسطے جنہاں لوکاں نے علم سیکھیا تے عمل کیتا اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی، آج انہوں نے قبراں زندہ، جنہیں سلطان بہو فرماندے کہ نام فقیر تینہ دا باہو قبر تینہ دے جیوے ہو، تے جنہاں اسلامی علم تصوف جڑے قرآن و سنت دی روح اطر خلاصے دا انکار کیتا، اج بھی ایسے شیطان نفس پرست لوگ موجود ہیں جنہیں اسلامی علم تصوف دا انکار کر رہے ہیں، تے جنہاں پیچھے بھی انکار کیتا ہے وڈیرے اج انہاں قبراں دے نشان نہیں ہے، اتنے کوئی حاضر نہیں ہون بھی تیار نہیں، لیکن جنہاں اللہ والے نے اس علم تے عمل کیتا
انہوں کی قبراں تے لنگر چلتے رہتے ہیں ہر ویلے اتنے اللہ کا ذکر ہوتا رہتا، درود پاک پڑھیا جاتا رہتا، قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، ثقافت ہوندیاں رہندیاں نے۔ اس واسطے سلطان بہت فرمایا کہ نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دے جیوے ہوئے، تو جی اللہ پاک دے قرب خاص ملتے انہوں فقر محمدی دا کمال حاصل ہوتا۔ اسلامی علم تصوف دا کمال ہے فقر محمدی ہے دائمی دی دے مولا، تو پھر اللہ رب العزت دی روح باطنی سارو پرواز دی صلاحیت دندے، باطنی تصرفات دی نعمت عطا فرمان دے، اور دی روح باطن دے اندر اللہ محفوظ دا مطالعہ کر دی ہے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت دے اندر، عالم لاہوت دے اندر روح سیرا کر دی ہے حقیقت سراوات تک، اتنے تک سیر قدمی، سیر روحی، اس کو اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ سو جیڑا بھی اسلامی علم تصوف تے عمل کرتا ہے اس علم لدنی تے وہی یہ نعمت حاصل کر سکتا دید مولا دی۔ اسلامی علم تصوف دے بارے رسالہ کشاری امام کشاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضور جنید سید الطائفہ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ تصوف جڑا جبر و قہر ہے یہ کوئی صلح نہیں ہے، جی کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ باطل ہے دو ہی پسند، حق لا شریک ہے، شرک تے میانہ حق و باطل نہ کر قبول، دو ہی گروہ آئی حق والے ہے باطل والے ہے، درمیان دا کوئی رستہ نہیں، تو اس واسطے باطل نہ کوئی صلح نہیں کسی بھی طرح دی۔ مزید حضور جنید بغدادی فرماندے اہل تصوف اداں دے گھرانے دے لوگ ہوندے ہیں جنہاں وچ غیر داخل ہو ہی نہیں سکدا، اور آپ مزید فرماندے تصوف جڑا ہے حضور قلب دے نال ذکر کرن اور سن کے وجہ چاؤن اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کردیاں ہویاں عمل کرن دا نا آیا، یعنی تصوف ہے ہی یہ ہے کہ دوام قلبی ذکر ہوا حضور حاصل کرے، جیسا کہ سونے رب نے ذکرن کثیر دا قرآن ذکر فرمایا، اور آتی اللہ آتی رسول چ فنا جب تک نہیں ہمدا انسان، تمام شیطانی دستوراں نظامہ منشوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دے انہوں مضبوطی نہ نہیں پھڑدا، اور ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال ہی رہندا، خوب ریاضت و مجاہدات مراقبات نہیں کردا، کدے بھی اسلامی علم تصوف دی روح حاصل نہیں کر سکدا، یعنی دائمی دید مولا نہیں ہوتا۔ حضور جنید بغدادی مزید فرماندے کہ صوفی دی مثال زمین دی طرح ہے کہ ہر بری چیز وہ سٹی جاندی ہے مگر وہ ہر قسم دی خوبصورت چیز نکلتی ہے۔ آپ مزید فرماندے کہ صوفی دی مثال زمین ارگی ہے کہ جویں جہدے اتنے نیک اور بد دونے اس نوں روندے ہے، تے بادل دی طرح ہے جڑا ہر چیز نوں سیراب کردا ہے۔ مزید فرماندے کہ جدوں تسی کسی صوفی نے دیکھو کہ اپنے ظاہر نوں درست کرن دے وچ بڑے اہتمام کردا ہے تے سمجھ لو دا باطن خراب ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے صوفی وہ ہے جڑا اپنے خون نوں رائے گاہ سمجھے اور اپنی ملکیت دی چیزاں نوں لوکاں واسطے مباح سمجھے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے صوفی دی تعریف یہ ہے کہ انہوں محتاجی دے وقت سکون ہوئے، اگر کچھ کول ہوئے تو انہوں اللہ راہ چسار کر دے۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اس رسالہ کشاری لکھیا کہ تصوف جڑا اخلاق حسنہ دا نا آیا، جہدے اخلاق تواڈے وچوں بہتر ہون گے وہ صوفی ہون وچ بھی تواڈے تو بہتر ہوئے گا۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابو علی ربادباری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ محبوب دے در تے ڈیرا لا کے بہ جان دا نا ہی تصوف ہے، خواہ تکے ہی کیوں نہ دے۔ مزید فرماؤندے نے کہ بہت دی قدورت تو بعد بہت دے قرب خدا بندی دی صفائی دا نا تصوف ہے۔ امام کشاری فرماؤندے کہا جاتا ہے کہ بدترین شخص جڑا ہے وہ بخیل صوفی ہے۔ نیز کیا جاتا ہے کہ خالی ہاتھ دل دی خوشی دا نا تصوف ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اللہ دے نال غم دے بغیر بیٹھنا تصوف کہلاندا ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابو منصور رحمۃ اللہ فرماندے صوفی اللہ کی طرفوں اشارہ اللہ کی طرفوں اشارہ کرنے والا ہوندا ہے اور مخلوق دا ساری اللہ دی طرف اشارہ کر دی ہے۔
اس رسالہ کو شاعر لکھا کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے صوفی مخلوق کو کٹ کے اللہ دے نال جڑ جاندہ ہے۔ اس واسطے سنے رب نے قرآن چ فرمایا کہ میں تانوں خاص اپنے واسطے منتخب کر لیا۔ آپ مزید فرماندے کہ صوفی اللہ دی گود وچ بچیاں دی طرح۔ آپ مزید فرماندے تصوف جلا دین والی بجلی ہے۔ آپ مزید فرماندے کائنات نو دیکھن تو محفوظ رہن دا نام تصوف ہے۔ اس رسالہ کو شاعری لکھیا کہ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جب تک صوفیہ آپو جو نفرت کرتے رہن گے ٹھیک رہن گے، مگر جیویں انہوں نے آپو صلح کر لی تو انہوں میں کوئی بھلائی نہیں رہو گی، یعنی ایک دوسرے نے نصیحت کرتے رہنا، ایک دوسرے کی طرف قلباً متوجہ رہنا، قلباً اللہ طرف متوجہ رہنا، یار ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا۔ اس رسالہ کو شاعر لکھیا کہ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اپنے احوال دی نگہداشت اور پاسے ادب رکھن دا نام تصوف ہے۔ اس رسالہ کو شاعر لکھیا کہ حضرت مزین رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اللہ دی اطاعت کرن دا نام تصوف ہے۔ اس رسالہ کو شاعر لکھیا کہ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ فرماندے صوفی دے دل نو کوئی چیز میلا نہیں کر سکتے، مگر وہ ہر چیز نو صفائی حاصل ہوندی ہے۔ امام کشاری فرماندے کیا جاندہ کہ صوفی نو طلب حق نہیں تھکاؤندی اور نہ ہی سبابوں نو بے چین کر سکتا ہے۔ اس رسالہ کو شاعری لکھیا کہ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ کو تصوف دے پوچھیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اے او لوگ ہے جنہوں نے اللہ نو ہر چیز دے اتے ترجیح دتی تے اللہ لہذا اللہ نے بھی انہوں نے ہر چیز دے اتے ترجیح دتی۔ یعنی صوفیہ کرام وہ ہے جڑے سارے دے سارے ماسوا اللہ تو قلب نکل جان ہمیشہ لئی اور سارے دے سارے اللہ دے ہو جان۔ اور یہ علم تصوف جڑا ہے انسان نو یہ براہ راست اللہ سونے کو حاصل ہوتا ہے۔ اس علم نو اسی واسطے قرآن کریم دے اندر علم باطن کیا گیا، علم لدنی کیا گیا، علم تزکیہ نفس کیا گیا، اور حدیث دے اندر علم الاحسان کیا گیا۔ اور اس علم دا ہی وہ نظارہ جڑا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ تخت پلک چپن تو پہلا لیا سیاست بن برقیہ نے، یہ وہی علم ہے۔ اس علم نے علم الکتاب بھی کیا گیا قرآن۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے اس سلسلے قرآن پاک دے اندر۔ حدیث احسان دے وچ ہی اسے علم تصوف دا ذکر ہے جنہوں علم الاحسان کیا گیا۔ حدیث جبریل دے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے تے آپ کو پہلا انہوں ایمان دے بارے سوال کیتا، پھر اسلام دے بارے سوال کیتا، پھر پوچھیا احسان کی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ دی بات ایویں کریں گویا کہ تو اللہ نو دیکھ رہے ہیں، جی یہ نئی نعمت حاصل تے پھر یہ یاد رکھ اللہ تینوں دیکھ رہے ہیں کارنا کا طرح۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ اللہ دی بات ایویں کرو کہ اللہ نو دیکھ کے اللہ دی بات کرو، جی وہ نعمت حاصل نہیں تو پھر یہ خیال رکھو وہ حضوری ہے، تو پھر خیال رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے حضور ہے، تو جب تمہیں حضور حاصل ہو جائے گا خوب ریاض تو مجاہدہ کرو گے تو پھر تمہیں حضوری حاصل ہو جائے گی۔ تاں ہی مولا علی مشکل پشاہ نے فرمایا میں اس وقت تک اللہ دی بات بھی نہیں کرتا جب تک میں اللہ پاک نو دیکھ نہ لواں۔ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ ساڈا اللہ دیکھیا جا سکتا۔ پھر کرم شاہ صاحب پیرا شریف والے اپنی تفسیر زیال قرآن دے اندر لکھ دے نے کہ اسے دنیا چ اللہ دا دیدار ممکن ہے، اور سچے اللہ والے دید مولا کرتے گئے نے، کر رہے نے، کرتے رہن گے۔ لیکن ظاہری علم والے مردہ دل جڑے ہیں
گمراہ 72 جہنمی فرقے والے وہ اسی واسطے دیدار موت کا انکار کرتے، حالانکہ تھوڑے رب نے قرآن چ دسیا کہ میں تو پہلے ہی انسان کو دیدار واسطے کیتا، اور وہ طریقہ بھی سونے رب نے قرآن چ دسیا۔ رسالہ کشیری جی لکھیا کہ حضرت ابو محمد جریر رحمۃ اللہ فرماندے تصوف ہر اعلیٰ خلق دے وچ داخل ہون، ہر ذلیل خلق چوں نکلن دا نا آیا۔ تے حضرت محمد علی صاحب رحمۃ اللہ فرماندے تصوف اس کریم اللہ اخلاق دا نا آیا جڑا کسے نو کریم زمانے کسے کریم انسان دے ذریعے ہی حاصل ہوندا ہے۔ یعنی حضرت محمد بن علی صاحب فرماندے تصوف اس کریمانہ اخلاق دا نا آیا جڑا کسے کریم زمانہ دے وچ کریم زمانے چ کسے کریم انسان دے تو شریف لوکاں دے سامنے ظہور پذیر ہوندا ہے۔ حضور مجدد الثانی رحمۃ اللہ فرماندے تصوف شریعت دے اتے اخلاص دے نال عمل کرن دا نا آیا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب فرماندے نے کہ تصوف اچھے اخلاق دا دوسرا نا آیا جڑا اچھے اخلاق دے وچوں تواڈے سب تو زیادہ ہے وہ تصوف وچ تواڈے تو زیادہ ہے۔ حضرت احمد خزویہ رحمۃ اللہ فرماتے تصوف باطن دی گندگی اور قدورتاں تو پاکیزگی حاصل کرن دا نا آیا۔ حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تصوف اچھے اخلاق دے مجموعے دا نا آیا۔ لیکن یہ نعمت انسان نو پھر مرشد کو ہی حاصل ہونی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بغیر پیر و مرشد تو انسان اسلامی علم تصوف حاصل نہیں کر سکتا۔ کشف المحجوب دے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ باطن نو مخالفت حق دی قدورت اور سیاہی تو پاک و صاف کر دین دا نا تصوف ہے۔ سید طائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ راہ تصوف صرف وہی پا سکتا ہے جہدے سجے ہاتھ جو قرآن پاک اور کھبے ہاتھ دے وچ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور انہاں دونوں چراغاں دی روشنی وچ رستہ طے کرے تاکہ نہ شک و شبہ دی گمراہی چ گرے اور نہ ہی گمراہی دے اندھیریاں وچ پھسے۔ یعنی انسان جڑا ہے علم تصوف نو حاصل ہی وہ کر سکتا ہے جڑا ساری زندگی ظاہری باطنی سفر قرآن و سنت دی روشنی چ کرے اور ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہے، تے جیڑا بھی قرآن و سنت تو ہٹیا تے وہ دو جہان برباد ہو گئے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو قرآن و سنت تو ہٹا کے اسلامی علم تصوف تو ہٹا کے جڑے شیطانی علم روحانی بنائے نے انہوں دے پاسے لاوے تاکہ انسان قرآن و سنت تو ہٹ جائے، اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ جنہیں بھی یوگا، ریکی، ٹیلیپیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیککزم، پری مینشن، سمدھا، ہیلنگ انرجی، سپر لرننگ، NLP، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر، علم القیافہ، علم الادار وغیرہ سب شیطانی علم ہے جہاں انسان نو اسلامی علم تصوف تو قرآن و سنت تو ہٹاؤں دے تے جیڑا انہاں دے پیچھے لگیا اتوں وہ برباد ہو گیا۔ تے جیڑے ایسے انہاں علماں دے فروغ واسطے دن رات کام کرتے رہندے سب شیطان دے ایجنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی سچا انہاں کو پھس بھی جاوے بھلیکھے نہ جویں انہوں وہ اگے بھید کھلدا ہے کہ سچا علم تا قرآن و سنت اور اسلامی علم تصوف ہے، وہ فوراً انہاں گندیاں لوکاں تو الگ ہو جاندا کیونکہ انہاں دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے، انہیں تے اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت برسدی ہے۔ اس واسطے انسان نوں چاہیے صحیح العقیدہ، زندہ دل، بادشاہ، صاحب وصل و وصال، صاحب حضور و حضوری، صحیح العقیدہ، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار،
عشق دے پیکر بیتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں اور شیطانی نظامات دے دشمن سچے علماء مشائخ دی بارگاہ حاضر ہو کے انہوں کو علم حاصل کرے اور اپنے پیر مرشد کو نوری کنیکشن حاصل کرے، پھر ہی انسان راہ مولا چل کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ کشف المحجوب دے اندر دادا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ خضری دا قول نقل کرتے ہیں کہ فرماؤندے نے کہ حضرت خضری دا قول ہے کہ باطن نو مخالفت حق دی قدورت سیاہی تو پاک و صاف کر دین دا نام تصوف ہے۔ شیخ الاسلام حضرت یحییٰ ذکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے تصوف انہاں کیفیات دا علم ہے جہدے ذریعے نفس دا تزکیہ اور اخلاق دا تصفیہ اور ظاہر و باطن دی تعمیر ہوندی ہے تاکہ انسان ابدی سعادت حاصل کر سکے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ تصوف تمام لذات نفسانی نو چھڑ دین دا نام آیا۔ حضرت ابو علی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ تصوف پسندیدہ اخلاق نو اختیار کرن دا نام آیا۔ حضرت ابو محمد جلیل رحمۃ اللہ فرماندے ہیں کہ تصوف ہر اخلاق حمیدہ نو اختیار کرن اور ہر اخلاق رذیلہ نو چھڑ دین دا نام آیا۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ تصوف اچھے اخلاق دا نام آیا، سو جیدے اخلاق تیرے اخلاق تو زیادہ اچھے ہون گے وہ صفائی دے وچ بھی تیتوں زیادہ آیا۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا کہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے خدا دے اللہ سونے دے کئی بندے اداں دے بھی ہے جڑے دیدار الہی دے مقابلے وچ جنت نو بھی اچھا نہیں سمجھتے، یعنی وہ اپنے مقصد حیات نو حاصل کرنے واسطے دن رات کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح اپنا مقصد حیات حاصل کر لیے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے اگر اپنا مقصد حیات حاصل کرنا تھی مولا دی نعمت دل دے آئی نے دل دیاں اکھاں حاصل کرنی ہے تو انسان نو چاہیے سچے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو گئے انہوں کو اپنے اندر اپنے پیر مرشد کو اپنے دل چ نوری جاگ لوایا، اللہ چ میری بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں چ لگا کروائے تاکہ انسان جڑا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے تعالیٰ، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ بلے شاہ فرماندے ٹونڈ دی پھر میں جنگل ویلے رانجھن یار بوکل وچ کھلے۔ خواجہ غلام فرید کوٹھے میٹھے والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں ڈنڈ پہ لو کے غلام فریدہ وہ یار دے مریے سونا دیکھ کے یا نہ دیکھ کے سنو رب نے بھی قرآن دسیا میں تھوڑی شاہ بھی تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں تھی کیوں میرا دیدار نہیں کرتے۔ ایک صحابی نے اللہ دے پیارے حبیب نے پوچھا کہ اللہ سونا کتنے ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے دل وچ۔ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ جب تک انسان اسلامی علم تصوف کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتا کدے دل مولا کو نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اج دی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا مقصد حاصل کریے۔
دن راتی دے مہرت دی نعمت حاصل کریے، لیکن یہ تاں ہی ہو سکتا اگر انسان اسیں ماں سو اللہ تو الگ رہاں گے، جویں کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے، رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا برخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، چل بولے اتنے چلیے اتنے سارے ہیں نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننا۔ حضرتوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ کوشش کرو مخلوق غافل تو نہ جانے اور تسی انہاں نہ جانا، تے جنہاں نے اللہ نے جان لیا پھر اللہ دے ہو جاندے، قلب رفرا پھر توحید گرگ پھر توحید رہندے ہیں۔ تے اللہ سونی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر کو تقسیر مان۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس تے باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔